إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اما بعد. محترم حاضرین، ہمارا عنوان چل رہا ہے مایوسی کے اسباب اور اس کا علاج. اور الحمدللہ اس کے بہت سارے خطبات ابھی تک ہو چکے ہیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. لیکن یہ ایک ایسا موضوع ہے الحمدللہ کہ جس پر جتنا بولا جائے، جتنی بات کی جائے اتنا کم ہے. اگر دیکھا جائے تو اس دنیا میں کوئی بھی شخص کسی بھی حال میں خوش نہیں. ہر شخص کو کوئی نہ کوئی غم لاحق ہے. ایسا لگتا ہے کہ انسانیت پر غموں کے اژدہا حملہ آور ہیں اور اپنے زہر سے وہ انہیں جاں بحق کیے جا رہے ہیں. سسکتا، بلکتا، تڑپتا ہوا انسان کسی مرہم کا منتظر ہے کہ وہ مرہم اس کے غموں کا مداوا بن جائے. اب یہ غم انسان کو ایک کھوکھلی عمارت بنائے جا رہا ہے. بظاہر انسان کے جسم کی عمارت خوشحال، خوبصورت، خوشنما، صحیح اور سلامت نظر آتی، لیکن حقیقت میں وہ گھن لگی ہوئی لکڑی کی طرح اندر سے کھوکھلی ہو چکی، جو کسی کمزور سے سہارے سے چند سانسوں کا خیالی آسمان بن کر کھڑی. جیسے ہی حوادث زمانہ کی پرزور آندھی اس سے ٹکراتی ہے وہ تاش کے پتوں کی طرح ٹوٹ کے بکھر جاتی اور انسان کا وجود ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتا. یہ زمانے کا حال ایک مختصر سی تمہید میں نے الحمدللہ بیان کرنے کی کوشش کی. اللہ تعالیٰ کی نیک توفیق سے سبھی سے متفق ہوں گے اور لگتا رہا ہے کہ سب کی زندگی میں کوئی نہ کوئی غم ضرور لاحق ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ غم انسان کی زندگی میں آتے کیوں، لاحق ہوتے کیوں؟ تو جواب یہ ہے کہ حضرت انسان اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہو جاتا ہے، ان سے ناتا توڑ لیتا ہے اور شریعت اسلامیہ سے منہ موڑ لیتا ہے، جس کی وجہ سے یہ غم کے اژدہا اس کو ڈس کر ادمرہ چھوڑ دیتے ہیں. یاد رکھیں، یہ غم ہمیشہ آخرت سے غافل اور دنیا کے متلاشیوں پر ہی حملہ آور ہوتے ہیں، یا پھر نیک لوگوں پر بھی حملہ آور ہوتے ہیں. کون نیک لوگ؟ جو بعض دفعہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور معصیت کے کام کر جاتے ہیں، اور بعض دفعہ ایسے نیک لوگوں پر بھی یہ غم لاحق ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی آزمائش کے طور پر. اب نیک لوگ کا غم آئے تو کوئی یہ نہیں سمجھا میں تو کوئی گناہ کا کام کر رہا ہوں، معصیت کا کام کر رہا ہوں. وہ اپنا کام خود جانتا ہے نا. لیکن اب بیچارہ کوئی وہ نئی کام کر رہا ہے نا، تقوی پرہیزگار متقی پرہیزگار کی زندگی گزار رہا ہے اور اس کے ساتھ غم کا معاملہ ہو جائے گا تو دنیا کیا سمجھے گی؟ ضرور معصیت اور گناہ کے کام کر رہا ہوں. تصور تو ہی جائے گا نا. تو نیک بندوں پر بھی اگر غم آتے ہیں تو وہ کس لیے آتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے. اب آزمائش کیوں ہوتی ہے؟ نیک لوگوں کی بات ہے، کیونکہ وہ دین پر ثابت قدم رہتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی طرف متوجہ رہتے ہیں. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جو پچھلے ہفتے گزری تھی کہ عجباً لامر المؤمنین،
کہ مومن کا معاملہ بھی بڑا تعجب خیز. اِنَّ أَمْرَهُ كُلَّهُ خَيْرٌ، اس کے ہر معاملے میں خیر ہے. وَلَيْسَ ذَلِكَ لِأَحَدٍ إِلَّا الْمُؤْمِنِينَ، کہ یہ خاصا مومنین کے لیے. کس کے لیے یہ خاص بات؟ کس کے لیے؟ صرف مومنین کے لیے، نیک بندوں کے لیے. کیا ہے؟ ان اصابته سراء شکر فکان خیرا لہ، کہ اگر وہ اسے کوئی نیکی پہنچتی ہے، کوئی بھلائی پہنچتی ہے، کوئی خوشی پہنچتی ہے، تو کیا کرتا ہے؟ صبر کرتا ہے، جس کی وجہ سے اسے کیا ملتا ہے؟ اجر و ثواب. وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، اور اگر اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے، کوئی غم پہنچتا ہے، تو کیا کرتا ہے؟ صبر کرتا ہے، جس کی وجہ سے اس کو اجر ملا. تو یہ غم، یہ ملال نیک بندوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت ثابت ہو جاتا ہے. بظاہر غم کیا ہوتا ہے؟ بظاہر غم، ملال، پریشانی، دکھ، تکلیف انسان کو کیا کرتی ہے؟ زحمت میں ڈالتی ہے. لیکن نیک بندوں کے لیے کیا ہوتا ہے؟ رحمت ہوتا ہے. تو اگر ہم ایمان والے ہیں، مسلمان ہیں، مومنین ہیں، تو غم، دکھ، درد، تکلیف سے گھبرانا ہے. پہلا مسئلہ سمجھ میں آیا کہ یہ کیوں لاحق ہوتے ہیں. 3 وجوہات ہیں. یا تو آپ آخرت سے غافل ہیں، دنیا میں مشغول ہو گئے ہیں، اللہ اس کے رسول کو بھول گئے ہیں، دین کو پیچھے ڈال دیا ہے، آخرت کو پیچھے ڈال دیا ہے، دنیا کو آگے رکھا ہے. پہلا مسئلہ سمجھ لیں. بعض دفعہ نیک لوگ غموں میں اس لیے مبتلا ہو جاتے ہیں کہ ان سے بھی معصیت اور گناہ کے کام ہو جاتے ہیں. اور اگر آپ متقی اور پرہیزگار ہیں، اس کے باوجود بھی آپ پر یہ آزمائش، دکھ، درد، تکلیف آ رہی ہے، تو مایوس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ یہ اس لیے آ رہی ہے تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کے درجات کو بلند کرے. تو پہلا مسئلہ کیا حل کرنا ہے ہمیں؟ سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارا دین سے کتنا تعلق جڑا ہے کہ نہیں جڑا ہے. اگر یہ مسئلہ درست نہیں ہے تو دوسرے مسئلے کی طرف جانا ہی نہیں ہے. پہلا، کتاب و سنت کے مطابق زندگی ہے کہ نہیں، اعمال ہے کہ نہیں، معاملات ہے کہ نہیں، وہ دیکھنا ہے. اگر وہ دیکھ لیے تو اب انسان غلطیوں کا پتلا ہے. غلطی، کوتاہی، گناہ اس سے ہو سکتے ہیں. اگر وہ ہو رہے ہیں اس سے رجوع کر لے. اگر اس کے باوجود بھی دونوں عمل ہو گئے، اس کے باوجود بھی دکھ، درد، تکلیف آ رہے تو پھر تو خوش ہو جائے. پھر اب خوشی سے مراد کیا ہے؟ کھلکھلا کے ہنسنا. گھر میں کسی کی موت ہو گئی، ماں کی، باپ کی، بیوی کی، بچے کی، اپن نے صبر کیا تو وہاں بھی خوش ہوتا ہے آدمی، صبر میں بھی خوش ہوتا ہے. تو صبر میں خوشی کا کیا معنی ہوتا ہے؟ کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اس مصیبت پر دل سے راضی ہو جائے کہ یہ آزمائش ہے، مجھے اس پر کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے. تو وہ جیسی اس میں کیفیت آتی ہے نا، تو شیطان کے حربے و چال اس پر نہیں چلتے ہیں. اور وہ جو حالات ہوتے ہیں اس پر، دکھ، درد، تکلیف، مصیبت، جو اس کو توڑ سکتے ہیں، وہ وہاں ٹوٹتا نہیں بلکہ سنبھل جاتا ہے. مین کیا ہے؟ سنبھلنا. انسان سنبھل جاتا ہے. اب سوال دوسرا ہے کہ ان دکھ، درد، تکلیفوں سے نکلنے کا راستہ کیا ہے؟ اور اصل مسئلہ یہی ہے. حضرت انسان آخرت سے غافل ہو کر، دنیا کا متلاشی بن کر، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف متوجہ ہوتا، لیکن وہ ہوتا کدھر ہے؟ گناہ اور معصیت کے کاموں کی، جو کہ ایک شیطانی دھوکہ ہے. الٹا وہ گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، اس کے دکھ درد میں اضافہ ہو جاتا ہے. یہ ایک شیطانی چال ہے جس کا لوگ شکار ہو رہے ہیں. اب اس پر دلائل، مسائل کی کوئی کمی نہیں ہے. آپ اپنی زندگی میں مشاہدہ کر لیں. میں 3 مثالیں پیش کروں گا، اس کے بعد آپ اتنی مثالوں پر غور کر سکتے ہیں کہ لوگ غموں کا علاج کرنے کے لیے، ان کو حل کرنے کے لیے پہلا راستہ کیا چنتے ہیں؟ شراب یا دیگر منشیات کا استعمال، نشہ آور چیزیں. کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے غموں کا علاج ہے؟ شراب یہ سب مجھے بھائی شراب کیوں پیتے ہو؟ بہت ٹینشن ہے، آؤ غم ہلکا کرتے ہیں. نشہ کرنے والا کیا کرتا ہے؟ اس کی زندگی میں جو بھی ٹینشن ہو اس کو، تو وہ نشہ یہی بول کے کرتا ہے. بعض لوگ
बाथरूम में आजकल मीडिया पीते, गुटखा खाते, उनसे पूछा भाई क्यों करते? अरे भाई उससे पेट बहुत साफ होता है, उससे लेटरिन बहुत साफ होती है, कब्ज दूर हो जाता है। अब बेचारे कोई फायदा दिखा नहीं पाते, सीधी बात है ना। तो अब वो इतना पेट साफ होता है कि वो लेटरिन में बैठ के भी बीड़ी पीते हैं, लेटरिन में बैठ के भी गुटखा खाते हैं। तो गमों और परेशानियों का हल ये नहीं है कि आप गुनाह मासियत के काम में ही वाकई, ये इससे आपके गम में और इजाफा होने वाला है। क्या बीड़ी सिगरेट तंबाकू खाने से पेट साफ होगा? अगर मान लो हो भी गया, तो जिस दुख दर्द तकलीफ में मुब्तला है वो बढ़ने वाली है, कम होने वाली? क्योंकि अब जो बीड़ी सिगरेट तंबाकू पी रहा है, इससे एक नई बीमारी उसके जिस्म में पैदा होगी, एक नए नुकसानात, तो उसका धुआं उड़कर जाएगा हवा में, वो कितने लोगों को तकलीफ देगा उसे नहीं मालूम। दूसरा सबब, लोग क्या करते हैं, नाजुक पलकों में खूबसूरत रेसों का सहारा लेकर उसकी पनाह में चले जाते हैं और फिर क्या बन जाते हैं, बदकार। जितने लोग बदकारी करते हैं ना, अगर इसके पीछे की वजह आप देखेंगे ना, तो वो भी यही हवाला ये पेश करते हैं, तो पेश करते हैं बहुत टेंशन है, बहुत गम है। बदकारी करने की और कोई वजह नहीं होती। जो जिंदगी में गम टेंशन है ना, तो उसको क्या करना है, हल करना है। और बाद लोग तीसरा मसला क्या पेश करते हैं, हराम हलाल की कोई तमीज नहीं, हराम हलाल की कोई तमीज हो, माल आना चाहिए। बोले क्यों आना चाहिए? माल में ही सारी बीमारियों का इलाज है। अब भला बताएं, अगर माल और दौलत में सारी बीमारी का इलाज होता तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अंबिया अपने लिए गरीबी को पसंद करते, दिल खोलकर सदका करते। तो ये तीन वजूहात माशरे में आम है जो आदमी गम मुसीबत परेशानी दुख दर्द तकलीफ से बचने के लिए करता है, लेकिन असल में वो उसमें कमी नहीं लाते बल्कि इजाफा कर देते। अब किसी पूछो भाई बेर क्यों जाते, मन्नत मानते, उसके पीछे वजह क्या है? गरीब नवाज हूं, क्या करते हैं, जाते माल के लिए, अजमेर काहे के लिए जाते हैं, ताकि घर में खुशहाली आ जाए, खूब सारा माल और दौलत आ जाए, बिजनेस में बहुत प्रॉफिट हो जाए। असल वजह क्या है? कोई तमीज नहीं है कि ये जायज तरीका है या नाजायज तरीका है, बस माल आएगा तो क्या आएगा, खुशहाली। आप देख लो पूरे माशरे में घूमकर, जो लोग भी कब्रों पर जाके मांगते हैं, जो लोग भी कहीं पर भी किसी भी कब्र पे जाके मांगते हैं, सबसे ज्यादा परेशान वही लग रहा है। उनकी जिंदगी के मामलात आप उठाकर देखो, बज़ाहिर मैं क्या बताया कि जिस्म की इमारत खुशनुमा खुशहाल खूबसूरत सही सलामत लगती है, ऐसे घर की हालत भी लगती है, लेकिन अगर अंदर जब झांकेंगे ना, तो वो घुन लगी हुई लकड़ी की तरह खोखली हो चुकी है। छोटी छोटी बातों में झगड़े होते हैं, छोटी छोटी बातों पे इतने बड़े बड़े मामला। तो मैं चंद बातें आपके सामने आज रखने की कोशिश किया था, लेकिन मेरा असल मौजू दूसरा था कि आज माशरे समाज में गमों में अगर सबसे ज्यादा किसी चीज ने इंसान को मुब्तला किया है तो वो क्या है, बीमारियां। किसी को बड़ी बीमारी है, किसी को छोटी बीमारी है, और गैस एसिडिटी बदहजमी से तो कोई नहीं बचा। तो मेन आज जो माशरे में, और इसमें होता क्या है कि हमें कहीं पर भी मायूस नहीं होना। सबसे बड़ा सबक हमारे लिए क्या है कि हम किसी भी हालत में मायूस ना हो। अभी अपने आरिफ साहब मौलाना 2 दिन पहले की बात है, नमाज के लिए हम निकल रहे मगरिब में, मैं अपनी बाइक पे बैठा हूँ, अपनी बाइक पे बैठे, मिसाल दे रहा हूँ। अब वो बेचारा बाइक स्टार्ट कर रहा है, स्टार्ट हो ही नहीं रही है। मैंने मगरिब पे टाइम करीब आने लगा, मैं इंतजार, मैंने इसकी बाइक स्टार्ट की तो लेके जाना पड़ेगा। तो जब हिम्मत टूट जाती है ना आदमी की, यार अब तो स्टार्ट नहीं हो रही, तो चलो गाड़ी खड़ी करो, इस पे बैठते अपन निकलते हैं। वो जैसी कि जाके गाड़ी खड़ी कर चालू कर, चालू हो। जब हिम्मत आदमी ने हार दिया तो क्या हो गया, हर कोई सवाल करता है, चाहे वो जमीन में हो या आसमान में, वो अल्लाह रब्बुल आलमीन हर रोज एक नई शान में होता है। समंदर जब जोश मारता है, मौजें जब जोश मारती है, हवाएं जब तेज चलती है, तो कश्ती वाले क्या पुकारते हैं, या अल्लाह। मुसाफिर जब सहरा में रास्ता भूल जाता है और काफिले रास्ता भटक जाते हैं, रास्ते गुम हो जाते हैं, तो मुसाफिर क्या पुकारता है, या अल्लाह। तलबगारों के लिए जब रास्ते बंद हो जाते हैं, जरूरतमंदों को लोग देना बंद कर देते हैं,
تو حاجت مند کیا پکارتے ہیں؟ یا اللہ۔ امیدیں جب راستہ ساتھ چھوڑ دیتی ہے، امیدیں جب ساتھ چھوڑ دیتی ہیں، تمنائیں جب ساتھ چھوڑ دیتی ہے، تو انسان کیا پکارتا ہے؟ یا اللہ۔ اور دنیا وسعت کے بعد بھی تنگ ہو جاتی ہے، سانس لینا دوبھر ہو جاتا ہے، تو انسان کیا پکارتا ہے؟ یا اللہ۔ تو یہ غموں پریشانیوں کا علاج سب سے پہلا کیا ہے؟ کہ ہم اپنا تعلق کس سے جوڑے؟ اللہ رب العالمین سے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ میں بات کر رہا تھا بیماریوں پر، اب اتنی بیماریاں ہیں، اتنی کہ گن بھی نہیں سکتا آدمی۔ اب ان کا علاج بھی بے حد ضروری ہے نا؟ اب ان کو بیان کرنا، تفصیل سے بیان کرنا، یہ بھی بہت ضروری ہے۔ لیکن اگر ایک جملے میں علاج مل جائے تو، اگر بیماریوں کا علاج ایک جملے میں مل جائے تو جو آدمی غم میں، مشکل میں، پریشانی میں، تکلیف میں مبتلا ہے، یا نا امیدی کے کگار پر ہے، امیدیں اس کی ٹوٹ رہی ہے، اس کے لیے کتنا بڑا سہارا بن جائے گا۔ اس لیے بہت بڑے حکیم صاحب تھے، بہت مشہور تھے، انہوں نے ایک کتاب لکھی بیماریوں کے اوپر، اور اس کا آپشن لگایا۔ نیلامی ہوتا ہے نا، انگلش میں اس کو آپشن بولتے ہیں۔ نیلامی میں کیا ہوتا ہے؟ لوگ آتے ہیں، اپنے اپنے بھاؤ لگاتے ہیں، جس کا سب سے زیادہ بھاؤ وہ کتاب لے جاتا ہے۔ وہ کتاب بکی 1 کروڑ روپے میں۔ ایک بڑے بزنس مین نے وہ کتاب خریدا، اور کتنے میں خریدا؟ 1 کروڑ میں۔ گھر پہ لے گیا، کتاب کھولا، پہلا پیج کھولا تو خالی، دوسرا پیج کھولا وہ بھی خالی، تیسرا پیج کھولا وہ بھی خالی، پیج کھولتے جائے خالی خالی، اس کا غصہ، اس کا ٹینشن بڑھتا جا رہا ہے۔ 1 کروڑ روپے میں نے برباد کر دیے، پوری کتاب خالی ہے، یہ پوری کتاب خالی ہے، 1 کروڑ برباد کر دیا، 1 کروڑ میرا ضائع ہو گیا، اب کیا حال کریں گے؟ اپن ہوتے تو قرآن پور والے 2-4-5 گالیاں تو پہلے کتاب پڑھتے پڑھتے دے ہی دیتے۔ 100ویں پیج پر، آخری پیج پر کیا لکھا تھا؟ ایک لائن لکھی تھی کہ سر کو ٹھنڈا رکھو اور پاؤں کو گرم رکھو۔ سر کو ٹھنڈا رکھو اور پاؤں کو گرم رکھو۔ جب اس بزنس مین نے اس نصیحت پر عمل کیا اور اسے بات سمجھ میں آئی، تو اس نے کہا کہ میں نے یہ کتاب بہت سستی خریدی، یہ کتاب بہت سستی۔ ساری بیماریوں کا، بیماری کی جو جڑ ہے وہ کیا ہے؟ ٹینشن، فکریں، غم۔ اب سر کو ٹھنڈا رکھنا ہے، پاؤں کو گرم رکھنا ہے، یہ دونوں کام آج نہیں ہو رہے، دونوں نہیں ہو رہے۔ جب سے کار بائک یہ چیزیں آئی ہے، تو ہم اگر مسجد کی نماز پڑھنے جاتے ہیں، بازار میں ضرورت کی چیز لانے جاتے ہیں، یہاں درس میں آتے ہیں، اور بھی ہمارے کوئی بھی کام ہوتے ہیں، چھوٹے موٹے کاموں کو چھوڑ کر تو کائی پہ ہوتے ہیں؟ بائک وغیرہ۔ پہلے کے زمانے میں جب یہ سب چیزیں نہیں تھی تو چلنا، پہلے بولتے ہیں پہلے کے لوگ صحت مند کیوں ہوتے تھے؟ کہ وہ دماغ کو ٹھنڈا رکھتے تھے اور پاؤں کو گرم رکھتے تھے۔ تو اب ساری ان وجوہات پر غور کرنا ہے جو دماغ کو ٹھنڈا رکھتے۔ اب اس سے کوئی غلط معنی لے کے مت جانا، کیونکہ یہ بات جب آپ کے سامنے آئی ہے تو آدمی کا تصور سب سے پہلے جائے گا کہ مجھے ٹینشن دے کون رہا ہے، مجھے ٹینشن، اب تو اس کو چھوڑوں گا نہیں۔ اور اس میں سب سے پہلا نمبر کس کا آئے گا؟ ابلا بیچاری بیوی کا، پہلا تو اسی کا آئے گا نا۔ ہاں؟ بیوی کی بات تو آدمی کو بہت چپتی ہے، اگر وہ بیچاری محبت میں اچھے کے لیے بھی بولے گی تو کیا ہوگا؟ تو یہاں جو بات بتائی جا رہی ہے وہ اس لیے نہیں بتائی جا رہی کہ آپ جا کر جو بھی، چاہے آپ کا رشتے دار ہو، آپ کا بھائی ہو، آپ کا بیٹا ہو، آپ کے والد صاحب ہو، ماں ہو، دوست ہو، احباب ہو، کسی کی طرف سے کوئی ٹینشن آ رہا ہے تو اس پر ریئیکٹ کرنا شروع کر دو۔ بلکہ بات یہاں یہ بتائی جا رہی ہے کہ دماغ کو ٹھنڈا، پاؤں کو گرم رکھے، یہ اسباب ایسے اختیار کرنا چاہیے، صرف ہمیں نہیں، ہمارے پورے معاشرے کو، کہ ہم بھی اس بات کا خیال رکھیں ہم کسی کو ٹینشن نہ دیں اور وہ بھی ہمیں ٹینشن نہ دیں۔ یہ تو نہیں کوئی بات ہوئی کہ ہم لوگوں کو ٹینشن نہیں دیں اور لوگ ہمیں ٹینشن دیتے جائیں، یا لوگ ہمیں ٹینشن دیتے جائیں اور ہم لوگوں کو ٹینشن نہ دیں۔ تو یہ عمل کرنے کے لیے ہمیں پورا ماحول بنانا ہوگا،
اور پیروں کو گرم رکھنا ہوگا. اگر آپ نے تدبیر اختیار کی انشاءاللہ آپ بہت ساری بیماریوں سے آج ہی بچ جائیں گے. اور اگر آج ہم نہیں بچ پائے ہیں تو آنے والی ہماری نسلیں بچ جائیں گی. آپسی رشتے دار تعلقات میں جو معاملات ہوتے ہیں نا، اور اس میں جو اختلافات ہوتے ہیں، وہ باہر کی لڑائی سے اس سے زیادہ شدید و خطرناک ہوتے ہیں. یعنی آپس کے معاملات میں جو جملے بازی چلتی ہے، اس کو جو دکھ درد تکلیف انسان کو پہنچتا ہے، تو وہ تلوار کی کاری ضرب سے بھی بھاری رہتا ہے. تو اصول کیا اپنانا ہے کہ دماغ کو ٹھنڈا رکھنا ہے اور پاؤں کو فجر میں اٹھیں، جاگنگ کریں، جیسا آپ کو وقت ملتا ہے خوب چلیں. جیسے شوگر کے پیشنٹ ہیں، ان کو ڈاکٹر لوگ کیا بولتے ہیں؟ کیا بولتے ہیں آپ کو ڈاکٹر لوگ؟ واکنگ کرو، سواری چھوڑو، زیادہ چلو. اور شوگر کا پیشنٹ بہت زیادہ چلتا ہے، اتنا چلتا ہے نا کہ اگر وہ چلے گا نہیں نا اس کی صحت کے لیے ٹھیک نہیں. تو شوگر ہوگی تب ہم چلے، تب پاؤں کو گرم رکھے، ایسا ہے کیا؟ بیماری آئے گی تب کرے، ایسا ہے کیا؟ نہیں. جو ہو گیا ہو گیا. آج سے کیا ہے سمجھنا ہے. تو آج سے ہم معاشرے کو بنائے، سماج کو بنائے. سب سے پہلے اپنا گھر، اپنے بیوی بچے، اپنے بہن بھائی، اپنے ماں باپ، اپنے گھر کا ماحول ایسا بنائے کہ کسی کے دماغ پر ٹینشن نہ ہو، ایسی کوئی بات نہ کرے کہ جس سے ٹینشن آتا ہو. ہاں پھر اس کے قاعدے اصول بہت سارے ہیں، انشاءاللہ آنے والے خطبات میں بات کی وضاحت سرات ہوگی کہ کیسے ان ٹینشنوں کو آنے کے بعد ریلیز کیا جا سکتا ہے، کیسے چھوڑا جا سکتا ہے. اللہ رب العالمین سے دعا کہ اللہ رب العالمین ہمیں کتاب و سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، غم پریشانی مصیبت سے بچائے، مایوسی سے بچائے، اور جو ہمارے سے غلطیاں کوتاہی ہوتی ہے پروردگار کو ہم درگزر فرما، معاف فرما، اور معصیت کے کاموں سے، نافرمانی والے کاموں سے ہمیں ہمیشہ کے لیے بچا لے. آمین یا رب العالمین. کسی بھائی کو ہم کو بات نہیں سمجھ میں آئی ہوگی تو پوچھ سکتے ہیں.